قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، اس لیے نہیں رکھی ہڈی زبان میں، اس لیے نہیں رکھی ہڈی زبان میں۔ ہماری اور آپ کی زبان کتنی سخت ہے، لٹھ مار بولتے ہیں، لٹھ مار بولتے یہاں ہے، لاٹھی پکڑی ہے وہاں، ایسی بولی نکلتی ہے کہ لگتا ہے سامنے والوں کو چھلنی کر دیا جائے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے چھوٹوں پر شفقت نہیں کیا، جس نے بچوں پہ رحم نہیں کیا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، جس نے بڑے کی عزت نہیں کی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ ہمارا بیٹا ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ابا آپ کو بتائیں فلانا چچا راستے سے جا رہا تھا، اس نے ہم کو ڈانٹ دیا، ہم نے اس کو الٹا سنایا، یہ سنایا وہ سنایا۔ آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں شاباش بیٹا شاباش۔ آج ہمارے گاؤں محلے کا وہ بچہ جسے پیشاب کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، جسے پینٹ پہننے کے لیے نہیں آتا ہے، وہ اس بوڑھے انسان کو جس نے اپنی زندگی گزار دی ہے یہاں، جس کی داڑھی پک چکی ہے، جس سفید داڑھی سے اللہ شرماتا ہے، اس سفید داڑھی والوں کو ایسی ٹیڑھی بولی بولتا ہے، ایسا سخت جواب دیتا ہے کہ جی کرتا ہے اسے چیر دیں، لیکن جی میں آتا ہے اس کے بھائی سے لڑائی ہوگی، اس کے باپ سے لڑائی ہو جائے گی، اس لیے کچھ نہیں کہا جاتا۔ یہ تہذیب ہم نے سکھایا۔ آپ جلسے سیرت النبی جس نبی کے نام پہ کر رہے ہیں، اس نبی نے کہا جس بچے نے اپنے بڑے کی عزت نہیں کی، جس جوان نے بوڑھے کی عزت نہیں کی، جس چھوٹے نے بڑے کی عزت نہیں کی، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کی زبان ایسی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ سے موبائل پہ بات کیا جائے کہاں ہے، تو آپ ابھی منگیر شریف میں اور کہہ رہے ہیں بریار پور پہنچ رہے ہیں۔ آپ اگر بزنس کرتے ہیں، کہا کہ 10 روپے اور کم کر دیجئے، خدا کی قسم اتنا روپے تو میں خرید کے ہی لایا۔ آپ کو نہیں بنتا، آپ کہیے کہ میں اتنا میں بیچوں گا تبھی مجھ کو پروفٹ ہوگا، نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا، آپ لے لیجئے، لینا چاہیں لیجئے، نہیں لینا چاہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، اگر آپ تجارت امانت داری کے ساتھ کریں گے تو تجارت کا سکہ، امانت کا سکہ جب چلتا ہے تو رکتا نہیں ہے، دیر سے چلتا ہے لیکن جب چل جاتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ایک پان کی دکان والا پان بیچتا ہے، پورنیہ کی سرزمین پہ پان بیچتا ہے، اذان ہوتی ہے دکان بند، نماز پڑھ کے آتا ہے، اس کے دکان کے سامنے کم سے کم 50 لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ چھوٹی سی پان کی دکان ہے، پان کا سامان بیچتا ہے۔ آج زردہ 4 نمبر بیچا جا رہا ہے، ایک تو زردہ کھانا غلط بیچا جا رہا ہے، 4 نمبر کا سامان۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ پانی خریدنے کے لیے جائے، یہ بسلیری ہے نا، اس نے بریس لے لی، بیس لے لی، یہ سب نکلا ہوا ہے۔ خرید کے ڈبہ اسی طرح لکھا ہوا، اسی طرح BI بھی لکھا ہوا ہے، ذرا سا آر بڑھا دیا، نکلی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولو سچ بولو۔ آپ کو سنایا گیا، ترمذی شریف کی روایت ہے، مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میرے سامنے 2 چیز پر عمل کرنے کی گارنٹی لے لی، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ نمبر 1 وہ چیز جو دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کو صحیح جگہ استعمال کرے۔ نمبر 2 جو دونوں ڈار کے درمیان ہے، یعنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ بولیے آج سے جھوٹ بولیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولیں گے نا؟ بولیے آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولیے، ذرا بولنے میں بھی شرم آئے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ پھنسا دیا کرتی ہے۔ ایاکم والکذب، آپ نے فرمایا بچو جھوٹ سے، اگر تم جھوٹ بولو گے فإن
الکذب یہدی فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ بولو گے دھیرے دھیرے گناہ کرنے لگو گے، جھوٹ ابتدا ہے اس کے بعد تم گناہ تک پہنچو گے، فإن الفجور یہدی الی الجنہ الی النار، اور جب جھوٹ جب بولو گے تو گناہ کرنے لگو گے، جب گناہ کرنے لگو گے تو تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ آپ نے ایک موقع پہ کیا فرمایا؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا نمبر 1، نمبر 2 حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 قول الزور، قول الزور، قول الزور، قول الزور، قول الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ آپ اتنی مرتبہ بولتے رہے کہ صحابہ نے کہا کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوا کرتا ہے۔ آپ بھی جھوٹ نہ بولیں، بچوں کو بھی جھوٹ نہ بولنے دیں۔ آپ کو میں بتاؤں